اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ولا آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ٹاپک عنوان ہے روح کیا ہے، پارٹ نمبر 4۔ اور پھر علامہ اقبال بہت گہرائی کی بات کر گئے کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ مطلب یہ کہ آپ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے معجزات اور کرامات کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ اگر خود اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اصل حقیقت کو پا جائیں تو یہ سارے کام آپ خود بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے چاہیے کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور پھر فرمایا کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، بس تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ یعنی تو اپنے آپ میں حضوری پیدا کر، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے اور اس ذات وحدہ لا شریک کا اثبات کر لے تو مردوں سے نکل کر زندوں میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ذات حی لا یموت ہے، اس کو موت نہیں۔ اور توکل کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58۔ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح صدف یعنی سیپ کو توڑ کر موتی باہر آ جاتا ہے، اسی طرح تیرے اس جسم میں بھی ایک موتی ہے جو انمول ہے، اور جس کی قدر تب ہی پڑے گی جب تو اسے ظاہر کر لے گا۔ جس طرح سیپ سے نکلنے کے بعد موتی کی قدر ہوتی ہے، اسی طرح تیرے جسم سے جب نور ظاہر ہوگا تو تیری بھی ویسے ہی قدر بڑھ جائے گی، اور تو مانگنے والے سے دینے والا بن جائے گا، محتاج سے غنی ہو جائے گا، منگتے سے داتا ہو جائے گا، بندے سے مولا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں روح کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا، مگر افسوس کہ ہم اول تو ترجمہ تک پڑھنا گوارا نہیں کرتے، کجا یہ کہ کسی سمجھے ہوئے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جبکہ حکم یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، پس پوچھو یعنی سمجھو اہل ذکر سے، اہل قرآن سے، اگر تم نہیں جانتے۔ ہم تو بس یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی اہل قرآن ہے ہی نہیں، اور بس قرآن کو ویسے ہی پڑھتے رہو اور ثواب کماتے رہو، جبکہ حکم الہی پھر یہی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیات نمبر 60 تا 99 میں بیان ہوا کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی ہم تلاش میں تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے
ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم یعنی علم لدنی سکھا رکھا تھا۔